تو میٹاورس بیسیکلی ایسے سمجھ کہ ہم گیم کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ گیم ایوالو ہوئے، ہم ملٹی پلیئر گیمز کے اندر آ گئے، صحیح. ٹھیک ہے، پب جی. اب مثال ہے کہ جو جہانگیر ہے، وہ جہانگیر پب جی سے کھیلتے کھیلتے اس نے بولا یار میں تھک گیا، اس نے دروازہ کھولا ورچوئل ورلڈ کے اندر، اور وہ اپنے روم کے اندر آیا، صحیح. مطلب ورچوئل آکولس اس نے پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ اپنے روم کے اندر آیا، اس نے بولا چلو کرکٹ کھیلتے ہیں، اس نے دوسرا دروازہ کھولا اور وہ کرکٹ کے گراؤنڈ کے اندر داخل ہو. وہاں سے باہر آیا، اس نے بولا کچھ نہیں کرتے، دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں. ایک جگہ بنائی ہوئی ہے آپ لوگوں نے اپنی، کسی اور نے جگہ بنائی ہوئی ہے، کسی ڈیزائنر نے، کسی کریٹر نے وہ جگہ بنائی ہوئی ہے، اور آپ لوگ گئے اور وہاں پہ بیٹھ کے گپے شپے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے. صحیح. اچھا میں یہاں ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کو، جہاں تک میں آپ کو سمجھاؤں نا کہ بیسیکلی ہم لوگ دھوکے کو جو ہے وہ زیادہ ریئلسٹک ویز میں ایکسپیرینس کرنا چاہ رہے ہیں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. پرانے جو پکچرز ہیں ان کو آپ موو کرا سکتے ہیں، موو کرا سکتے ہیں نا. تو میں نے اپنے والد صاحب کی اور ایموشنلی طور پر میں بتا رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ بھائی یہ اتنا فیک ہے، یہ کس طرح کام کرتا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ سافٹ ویئر کس طرح کام کر رہا ہے، لیکن ایموشنل اٹیچمنٹ جو اس چیز کے ساتھ ہوئی تھی نا جہانگیر، میں بیان نہیں کر. یہاں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، لیکن پہلے اپنی ایک اس کے اوپر اپنی رائے دے دیتا ہوں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں نا سورہ آل عمران میں، وما حیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے دھوکے کے سامان کے. یہاں میرے ایک دوست ہیں عزیر بھائی، انہوں نے کمنٹ کیا، مجھے بتایا، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگایا تھا میں نے یہ کہ بہت حسین دھوکا ہے. میں نے کہا دھوکا حسین ہوتا تبھی انسان اس میں ڈوبتا ہے، حسین نہیں ہوگا تو پھر وہ ریئلٹی ہوگی. دھوکے کا مطلب یہ کہ وہ حسین ہے، ہم سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے اس میں کودنا چاہتے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا دوسری بات میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا، وہ یہ تھا کہ جیسے ہم نیورل لنک کے بارے میں بہت سن رہے ہیں کہ بھائی یہ آنے والے وقت کی ٹیکنالوجی ہے. اگر وہ چپ فٹ ہو جاتی 1 کروڑ لوگوں میں، ٹھیک ہو گیا، وہ 1 کروڑ لوگ اگر اس طرح کی سیمولیشن میں ڈال دیے جائیں وہ دنیا کی ریئلٹی سے باغی ہو جائیں گے. وہ تو بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے نا. تو آج جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی بڑی اچھی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، آپ یہ کر سکو گے وہ کر سکو گے، تو کیا یہ سب سے بڑا دجل نہیں ہے کہ آپ کو ایک کنویں پھینکا جا رہا ہے جہاں ایک شخص یا ایک کمپنی آپ کے دماغ کو کنٹرول کر رہی ہوگی. اگر ایک کمپنی ہے نیورل لنک، اس نے 1 کروڑ جو ہے وہ کام کے بندوں پہ چپ فٹ کی ہوئی ہے، امیر لوگ ہوں گے، انفلوئنشل لوگ ہوں گے، وہ 1 کروڑ لوگ سمجھو کہ ان کے اشارے پہ چل رہے ہیں، جس سیمولیشن میں ان کو ڈال رہے ہیں، جو ریئلٹی ان کو دکھا رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. اور وہ 1 کروڑ بہت بڑا نمبر ہوتا ہے، بھلے کہ دنیا کی آبادی 6-7 ارب ہے، لیکن 1 کروڑ بہت بڑا نمبر ہے. 1 کروڑ لوگ اگر ایک سوچ رکھ رہے ہیں نا تو پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں. وہ ایسا ہی ہے. تو یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے جس میں ہم کودنے جا رہے ہیں. بھائی بہت بڑا دھوکہ ہے. اچھا یہاں پہ نا کوئی کمنٹ کر رہا ہے کہ اسامہ بھائی اقبال ڈے ہے، اس پہ بھی بات کریں. اس پہ بات کریں گے، تھوڑا سا لائیو آگے بڑھیں تو سکون سے ہم بات کریں گے، کیونکہ ایک ٹاپک سے ڈسٹریکٹ ہو کے پھر ہم جائیں. ظاہری بات ہے کہ بہت بڑا دن ہے آج، پاکستان کی نظریاتی خالق کا ڈے ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. اچھا میں نا تو نے جو بات کہی نا جہانگیر میٹاورس کی، تو نے ایک بات کی کہ اس دھوکے کو دیکھو، دھوکا ہمیں پسند ہے، ہم دھوکوں کے اندر ہی رہتے ہیں. اگر میں اس وقت کرنٹ ٹیکنالوجی کی جو اس وقت چل رہی ہے اس کی بات کروں، ہم ٹک ٹاک، ہم فیس بک، واٹس ایپ غلام بنے ہوئے کمیونیکیشن کے ٹولس. کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اس سے نا کرپشن بڑی آئے گی. کرپشن ان سینس کہ وہ والی نہیں، ہم تو پیسوں والی کرپشن سمجھتے ہیں نا. ہیومن مائنڈ بڑا کرپٹ ہوگا. ہیومن مائنڈ کو کرپشن ہی ہے. ہاں اصل کرپشن ہی یہی ہے. ہمارے یہاں کرپشن کا مطلب صرف پیسے نہیں، ہمارا دماغ جس طرح کرپٹ ہونے والا ہے اس سے بچاؤ کی ترکیب کیا ہوگی اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن ہوگا کیا دیکھ، ابھی اس وقت نا کوئی ایسا بزنس نہیں ہے جس کی آن لائن پریزنس نہ ہو. اچھا اگر کچھ ایسے بزنسز ہیں جو اپنی آن لائن پریزنس اس وقت نہیں رکھے ہوئے، چاہے واٹس ایپ پہ دیکھیں، آن لائن پریزنس میں واٹس ایپ بھی آ جاتا ہے نا. واٹس ایپ پہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں نا آپ اپنے کلائنٹ سے، ٹھیک ہے، چاہے واٹس ایپ ہو، چاہے فیس بک ہو، چاہے انسٹاگرام ہو، ٹھیک ہے، یا گوگل ہو. اچھا جو یہ فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ ہیں، یہ ہے میٹا کمپنی کا. اب کمپنی کا نام میٹا ہو گیا، فیس بک تو اب میٹا ہو گیا. ایک طرف یہ پاور ہے اور دوسری طرف ایک گوگل پاور ہے. گوگل کے اندر ہر بزنس آپ دیکھیں، آپ کو گلی محلوں کی 5 شاپس بھی نظر آ جائیں گی، ٹھیک ہے، لوگوں نے ایڈ کیا، وہ ہیں ورچولی طور پر وہاں پہ اویلیبل ہیں. اس کے بغیر سروائیول ہی نہیں ہے.
اب جب میٹاورس کے اندر اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں تھوڑا سا سن کے فیس بک کے اندر ہم اپنی ایک دکان بناتے ہیں. دیکھیے نا, تو نے آن لائن شاپنگ کی ہے نا, بہت بار بہت دھوکے کھائے, بڑے دھوکے کھائے. ایسا ہی. اس میں دکان بنی ہوئی ہوتی ہے, ہاں اس دکان کے اندر ہم جاتے ہیں, پیج ہے, دکان سمجھ لو, اس دکان کے میٹافور اندر آپ ہاں اس کے طور پہ استعمال کیا. نہیں, اس کو کہتے بھی شاپ ہیں, وہ اچھا فیس بک والے شاپ کہہ رہے ہیں. اس شاپ کے اندر آپ جاتے ہیں, اپنی پسند کی چیزیں اور پرائز دیکھتے ہیں, آرڈر کرتے ہیں ان کے کال ٹو ایکشن پہ, اور بس آپ کے پاس آ جاتا ہے. اب یہ وہ چیز ہو گئی ہے جو ہر بزنس کی ضرورت بن گئی. اب آپ اس کو تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کر دیں, آج سے 2-3 زیادہ نہیں 2-3 سال کے بعد ہی, کیونکہ میٹاورس اب حرکت میں آ چکا ہے. میٹاورس بنانے والے فیس بک نے بھی یہاں پہ کہہ دیا, اور میں نے ایک ویڈیو بھی دکھائی کہ اتنے عرصے سے یہ ٹیکنالوجی بند کمروں کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے, اب یہ پبلک کے لیے ایک طریقے سے اویلیبل کرنے والا ٹائم ہو چکا ہے. میٹاورس کے اندر ہر کوئی اپنی ورچوئل دکان بنانے کا پابند ہو جائے گا, مجبور ہو جائے گا, اس کے بغیر اس کو گزارا ہی نہیں ہے, سروائیو نہیں کر سکتا, مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا. کوئی نارمل بزنس مین ہے, ہم نے مارٹ کی بات کی, میں نا جب یہ میٹاورس کی فیس بک کی زکربرگ کی پہلی ویڈیو آئی تھی نا, تو میں نے اس پہلی ویڈیو سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی, اور اس کے بعد بھی میں نے کہا تھا کہ یار میں چاہتا ہوں کہ نا ورچوئل مارٹ بن جائے, اور اتنا مشکل نہیں ہے کوئی, ٹھیک ہے, پاکستان میں بھی آپ بنا سکتے ہیں. اس کے اندر لوگ جائیں, شاپنگ کریں, اور ان کو وہ جو آئٹم ہے ان کے گھر پہ پہنچ جائے, آکولس پہن کے یا موبائل سے بھی 360 میں. مارک زکربرگ نے اسی چیز پہ کام کرنا شروع کر دیا, اناؤنس کر دیا. کام تو بہت پہلے سے کر رہا ہوگا وہ, کیونکہ وہ تو یار ملٹی بلین ڈالر کمپنی کا مالک ہے. ظاہری بات ہے کہ ہمارے دماغ میں کوئی آئیڈیا آتا ہے وہ اس کو برخاست بھی کر چکا ہو, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ریسورسز اتنی, اس نے اس کام کے لیے بندے ہائر کیے ہوئے. تو اچھا, میں یہاں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا, اس طرح ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہوں کہ انسان جو ہے نا, انسان وہ سوشل اینیمل ہے. اس نے جتنی بھی ترقی کی ہے نا, وہ ایک دوسرے سے مل جل کے, باہمی مشورے سے, ایک دوسرے کو دیکھ کے, جان کے, پہچان کے ترقی کی ہے. ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھا. جب برداشت کرنا سیکھا تو انہوں نے کالونیز بنائے, سٹیز بنے, اس کے بعد پھر ٹاؤنز, اور جو ہے آپ ملکوں تک بنے, ریاستیں بنی. تو جتنا کلیکٹیولی انسان نے کام کیا نا, انسان نے اتنی ترقی کی ہے. اب یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے نا, یہ انسان کو ایک دوسرے سے الگ کر رہی ہے. آپ پرچون کی دکان میں جاتے تھے روزانہ سودا لینے کے لیے, پرچون کی دکان کی جگہ محلے میں ایک مال آ گیا, پورے مہینے کا سودا آ جاتا ہے. اب آپ کی وہ روز کی انٹریکشن جو تھی اپنے پڑوسی سے وہ ختم ہو چکی. مالز بنے, مالز نے ترقی کی. آپ کی یہ میٹاورس میں آپ اپنا سوشل میڈیا اور اس طرح کی چیزیں آ گئیں. اب لوگ مالز بھی نہیں جاتے, گھر بیٹھے آرڈر کرتے ہیں. اچھا, یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ اس پہ آپ کو محتاط ہونا چاہیے, تو ایسا نہیں کہ کل ہی آپ کو اس کا پھل نظر آ جائے گا. یہ جو آج ٹیکنالوجیکلی بوسٹ جو آ رہا ہے, جو انسان جو ہے سوشل اینیمل سے بالکل سیپریٹ نہیں جا رہا ہے, ایک اپنے کمرے تک محدود ہو گیا. کمرے میں ہے, ایک موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا, وہیں سے سب کچھ کھانے کے لیے منگوا رہا ہے, ریسٹورینٹ نہیں جا رہا, ڈھابے پہ نہیں جا رہا, گھر پہ آ رہا کھانے کے لیے, اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, شاپنگ کر رہا ہے, گھر پہ آ رہی چیز, آپ جا نہیں رہے ہو, آپ کے لوگوں سے انٹریکشن نہیں ہو رہا. جب آپ کا اتنا انٹریکشن نہیں ہوگا نا, تو 10, 20, 30, 40, 50 سال بعد کہیں جا کے نا, آپ یہ جو ہوتی ہے نا ایک کیا کہتے ہیں, جو کشش ہوتی ہے دوسرے انسان کے لیے, ایک سمپتھی ہوتی ہے, جو کیا کہتے ہیں ایمپیتھی ہوتی ہے, جو بھی ہوتی ہے, آپ وہ کھو دو گے. آپ بالکل ہی جو ہے وہ اپنے آپ میں محدود ہوتے جاؤ گے. جب آپ اپنے آپ میں محدود ہوتے جاؤ گے نا, تو پھر انسانیت کا زوال آنا شروع ہو جائے گا. آپ ایک دوسرے کی فیلنگس جو ہے وہ دیکھنا بند کر جاؤ گے. جب ہم کہتے ہیں نا دجال کا فتنہ ہے, دجال کا نام لیتے ہیں, تو غلطی شاید ہماری اپنی ہی ہے, یا جنہوں نے تھیوریز دی ان کی ہے, کہ آپ نے دجال کو نا ایک مانسٹر بنا کے پیش کیا. تو عام بندہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہا اس کے ساتھ. وہ کہہ رہا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مانسٹر آئے گا, کھڑا ہوگا سامنے, دس اینڈ دیٹ. بھائی دجال ایک پورا سسٹم ہے, پہلے سسٹم آئے گا, آپ پریپیئر ہوگے اس کے لیے. آپ کا جب آپریشن کے لیے آپ کو لے کے جاتے ہیں نا, تو آپ کو سیدھا کٹ نہیں مارتے, پہلے آپ کو جو ہے وہ دوائی دیتے ہیں کہ یار یہ سن ہو جائے, اس کو فیل نہ ہو. پھر وہ کٹ بھی رہا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. ٹھیک اسی طرح مینٹلی پریپیئر ہو رہے ہو ان سب چیزوں کے لیے. سوشل نہیں ہو رہے, لوگوں سے کٹ رہے ہو, ایک دوسرے کے لیے فیلنگ ختم ہو رہی ہے. اور جب بالکل ہی آپ ایک یکتا بن جاؤ نا, اپنے آپ کو دیکھنے والے, اور صرف اس ٹیکنالوجی کے غلام بن جاؤ گے, تو پھر وہ دجال ظہور ہوگا اس کا. اس وقت ہمیں جو بچنا ہے وہ اس نظام سے بچنا ہے. اچھا, اس نظام سے بچنے کے صرف 2 طریقے ہیں. جس طرح ابھی آپ نے کہا نا کہ آپ مارکیٹ میں کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے اگر آپ اس پہ نہیں آتے ہو. تو پہلا طریقہ تھا کہ بھائی آپ اپنی بھیڑ بکریاں لے کے پہاڑوں میں چلے جاؤ, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. دوسرا طریقہ تھا سورہ کہف. اچھا, یہاں پہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہوئی کہ سورہ کہف سے مراد لے لی گئی کہ بھائی جمعے سے پہلے آپ پڑھ کے خود پہ پھونک لو. یہ پڑھ کے جو پھونکنے والا کنسیپٹ ہے نا, اس نے بہت خراب کیا ہے قرآن کی نالج کو, کہ پڑھ کے پھونک لو سب ٹھیک ہو جائے گا. پڑھ کے پھونکنا نہیں تھا میرا بھائی. سورہ کہف میں آپ دیکھو کیا واقعات ہیں.
سورہ کہف میں آپ کو اصحاب کہف کا واقعہ ملے گا، غار والوں کا قصہ. سورہ کہف میں آپ کو باغات کا قصہ ملے گا، جو دو بھائی تھے باغ والے. سورہ کہف میں آپ کو قصہ ملے گا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا. اور سورہ کہف میں آپ کو قصہ ملے گا چوتھا کس کا، یہ موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا. حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ جو لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی، علم، کہ یہ قصہ ہمیں علم سکھاتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے. حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ ہمیں طاقت سکھاتا ہے کہ جب طاقت آئے تو آپ دماغ کس طرح استعمال کرتے ہیں. اس کو ہر جگہ لڑ نہیں جایا جاتا، کہیں پہ ڈیفینسو اپروچ اپنانی پڑتی ہے. باغ والے دو بھائیوں کا قصہ، وہ دولت کا امتحان تھا کہ جب دولت آ جائے تو اپنی میں چھوڑ دو. اچھا، چوتھا قصہ تھا اصحاب کہف کا، ایمان کا امتحان، کہ جب ہر طرف سے جب آپ بالکل بے بس ہو جاؤ نا تو پھر کنارہ کشی بہتر ہے. جب تک آپ یہ چار جو پاورز ہیں یہ یوٹیلائز نہیں کریں گے، اس پہ ماسٹر نہیں کریں گے، تب تک آپ اس فتنے سے لڑ نہیں سکتے. آپ کو دولت، طاقت، علم اور ایمان، ان چار چیزوں پہ کام کرنا ہے. سورہ کہف ہمیں اس چیز کا سبق دیتی ہے. ہم نے یہ سبق حاصل کرنے کے بجائے جمعے سے پہلے پڑھ کے پھونکنا، پڑھ کے پھونکنے سے کیا ہو جائے گا؟ یہی چیز ہے. دیکھ اب نا، اچھا تو نے جو سورہ کہف والی بات کی نا، میں سورہ کہف کے اندر چاروں قصے کمبائن لے لے، وہ ایک جانب اشارہ کر. کس جانب؟ اگر 1400 سال پہلے قرآن پاک نازل ہوا اور میں سورہ کہف پڑھ رہا ہوں اور میں اس کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے لیے میرے اس وقت کے جو دنیاوی علم ہے، اگر میں اس زمانے میں ہوں اور وہ دنیاوی علم ہے اور میں ایک عام انسان ہوں، موجودہ دنیاوی علم کے حساب سے میرے جو سینس ہی نہیں بنے گی یار یہ ہو کیا. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں نا، غامدی صاحب نے بڑی بہترین مثال دیتے ہیں. غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ 300 سال پیچھے چلے جائیں. اچھا یہاں پہ میں کاٹ دوں، یہ گامدی کا فالوور نہیں ہے، ہماری وہ طرز عمل ہے کہ ہم لوگوں کی اچھی باتیں. میرے ٹیچر ہیں عظیم الرحمان عثمانی صاحب، وہ بڑے مزے کی بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ حق کے سامنے سرنڈر کرنے والا ہوتا ہے. نو میٹر وٹ کہ وہ حق جو ہے کوئی ہندو بیان کر رہا ہے، کوئی عیسائی بیان کر رہا ہے، کوئی یہودی بیان کر رہا ہے، یا آپ کو کوئی محلے کا دشمن بیان کر رہا ہے، اگر وہ حق بات کر رہا ہے تو مسلمان اس کے سامنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے نا، دیکھو کون بول تو کیا کہہ رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو غامدی صاحب یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر 300 سال پہلے والے کسی بندے کو آپ بتاؤ کہ بھائی کہ ایک ایسا دیا آئے گا کہ جو ہوا سے بھی نہیں بجھے گا، وہ 100 دیوں کی طاقت ہوگی اس کے اندر، تو اس زمانے کے لوگ اپنے علم کے مطابق جج کریں گے کہ یا شاید 100 دیوں جتنا کوئی بڑا دیا بنا لیں گے. ہر زمانہ اپنے وقت کے حساب سے اس کی تشریح کرے گا، کوئی تعریف بیان کرے گا. اب جب یہاں آ جائے گا دور بلب کا تو کہیں گے یہ دیکھو نا یار کہ یہ اس کی بات کر رہا تھا وہ 300 سال پہلے. اور جو عامی لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو اتنی نالج نہیں ہوتی ہے، جو پڑھے لکھے تو ہوتے ہیں لیکن وہ کریٹیکل تھنکر نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں اچھا پہلے تم کہتے تھے کہ یہ ہوگا، اب یہ ہے تو اس پہ راضی ہو گئے. جس طرح قرآن پاک کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی جو چیز آتی ہے تم قرآن سے ثابت کرتے ہو اس کو. تو بھائی ہر چیز اپنے علم کے حساب سے، اپنے وقت کے حساب سے جس طرح ماڈرن ہوگی اتنا آپ اس کو جج کر سکتے ہیں. بڑے مشہور سائیکالوجسٹ ہیں ڈاکٹر زاہد صاحب، ان کا قصہ مجھے سنا رہے تھے میرے دوست کے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو آپ جس علم سے پڑھو گے نا، آپ کو لگے گا آپ کو اسی علم کی نالج دے رہی ہے. کہ نا میں سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ بھی ہیں ساتھ میں، تو اور برطانیہ کے بہت مشہور ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں جتنا قرآن پاک پڑھتا ہوں نا، مجھے لگتا ہے مجھے سائیکالوجی کے بارے میں لیسن دے رہا ہے سارے یہ. ٹھیک اسی طرح اگر آپ جو ہے فلکیات کے طالب علم ہیں، آپ قرآن پاک پڑھیں گے آپ کو فلکیات کا علم دے گا. آپ کو لگے گا جیسے ہر دوسری آیت جو ہے نا وہ فلکیات کے بارے میں دیکھنا ہے. تبھی تو میں جو کہتا ہوں کہ یہ مکمل المصور کی جو صفت ہے نا، یہ اس کا فن پارہ ہے، یہ اس کا آرٹ ہے. اب ایک آرٹ، انسانی دماغ سے جو آرٹ بنتا ہے، ہم اس میں بات کیا کرتے ہیں، کھڑے ہوئے گھنٹوں پینٹنگ کے سامنے، ایبسٹریکٹ کلرز ہیں، ہم کھڑے ہوئے اور ہم دیکھ رہے ہیں یار آج بھی ڈیکوڈ کر رہے ہو پکاسو کو. آپ پکاسو کو 2 لائن کا شعر 9-10 کے اندر ہم لکھتے ہیں، شاعر شعر میں کہتا ہے اور ہم 2 صفحے بھر دیتے ہیں. شاعر بیچارہ محبوب کے چکر میں ہوتا ہے. ٹیچر کہتے ہیں عشق خداوندی، مطلب ہمارے عشق مزاجی اور عشق حقیقی میں ہمارا مسئلہ یہ نا کہ ہم نے بہت سارے علم کو نا ٹیبو کر دیا ہے، بات ہی نہیں کرتے کھل کے، ڈھکے چھپے انداز میں. تو یہ ہمارے ایک جو ہے نا ایجوکیشن سسٹم کا ایک فلا ہے میرے خیال میں. ہم نے کچھ لفظوں کو ہی ٹیبو کر دیا. ایجوکیشنل سسٹم پہ بھی آتے ہیں
تو ہم بیک ٹو دا سورہ کہف کنیکٹنگ ٹو میٹاورس. ٹھیک ہے, بیک ٹو دا. اب سورہ کہف کے اندر جس طرح کی اچھمبی باتیں تھیں, حیرت ناک, لوگ اس کو سمجھ ہی نہ پائیں, وہ اگر ہم ترجمے کے ساتھ روزانہ پڑھیں اور ہم اس بات پہ غور کریں کہ یار جو خالق بنانے والا ہے کہ بس سے کچھ باہر نہیں ہے, اصل وہی ہے. دیکھ اس کے اندر ہمیں ایموشنل بڑی تمام واقعات, 4 بڑے کور واقعات ہیں. تو میں اگر اس کو میٹاورس سے دیکھوں اور میں اس کو ترجمے سے پڑھ رہا ہوں تو میں سب کانشیسلی اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں اور میں اس کی تشریح کر رہا ہوں, میں اس کو ڈیکوڈ کر رہا ہوں, میں اس کے اندر جو اس قسم کی حیرت ناک باتیں میں ان کے اندر اور ڈیکوڈنگ کے اندر جا رہا ہوں. آج سے 12 سال پہلے 10 یا 12 سال پہلے میں نے پڑھا تھا ذوالقرنین کا, کسی سعودی مفتی کا, کہ اس نے کہا تھا کہ ذوالقرنین اسپیس ٹریول ہو سکتا ہے. آج سے 10-12 سال پہلے وہ سعودی عالم تھا, اچھا, اس نے یہ بات شروع کی تھی ذوالقرنین کی, اور اس وقت سے میرے دماغ میں اور اس کا پوری جو تحریر تھی, اب ظاہری بات ہے کہ میں اتنی عرصے پرانی بات کر رہا ہوں تو مجھے نام وام یاد نہیں ہے, اس وقت ہم کچھ بھی پڑھ لیتے. اس نے یہ بھی بتایا تھا ذوالقرنین کا مطلب 2 سینگ والا ہے. ادھر یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے یہ انسان نہ ہو, انسان ہونے کی کہاں لکھا ہوا ہے, نہ احادیث کے اندر ہے اس کا انسان ہونا, نہ نہیں. وہ تو اس کے تاج کے بارے میں کہتے ہیں کہ تاج, یہ تو ہم نے, یہ تو پھر انسانوں نے ہی اس کو ڈیسائفر کرنے کی کوشش کی. احادیث کے اندر ایسا کچھ ذکر نہیں ہے اچھا تاج کا. یہ ایک میٹافور ہم نے بنایا ہوا کہ اس کو میٹافورکلی ذوالقرنین کہا ہو, نہ کہا ہو. شیطان کے بھی تو 2 سینگ ہیں, ایسی مخلوق بھی تو ہو سکتی ہے, جنات میں سے بھی تو ہو سکتے ہیں. جنات کو وہی میں کہتا ہوں چڑھنے چڑھانے کے لیے چھوڑا ہوا ہے, حالانکہ جنات کی تو 4 اقسام ہیں. اب ہم ٹاپک سے ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے, ہم پھر میٹاورس کی طرف. بڑی مزیدار چیزیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سمندر میں رہنے والے, ہوا میں اڑنے والے, اور ایک وہ جو آتے جاتے ہیں, جنات ایک نسل کے تھوڑی ہیں کوئی. تو پھر ڈیٹیل ہے تیرے پاس, وہ پھر ہم اچھا مسئلہ ہے نا اور لائف کے اندر کر رہے ہوں گے. جنات بولتے ہیں تو سوال اٹھتے ہیں, ہم ایلین بولیں گے تو کہیں گے ہاں ہو سکتا ہے. ہاں, ہم نے الفاظوں کو جو ہے نا, الفاظ ناموں کو وہ جو ہے بین کر دیا ہے کہ یہ نام استعمال. اگر آپ بولو کہ یار دوسرے پلانٹس میں جنات ہو سکتے ہیں, جنات دوسرے پلانٹس میں رہتے ہوں گے, تو کہے گا بھائی یہ تو بڑا سپرسٹیشس ہے اور بہت اقدامت پسند ہے, کیسی باتیں کرتا ہے جنات کی. وہی بات ہم کریں کہ دوسرے پلانٹس میں ایلین ہو سکتے ہیں, کہ ہاں یہ بڑا سائنسی بندہ ہے. اچھا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑی سی کمپیوٹر اسکرین قریب آ جائے نا, نظر نہیں آ رہا. ہاں وہ کمنٹس نظر نہیں آ رہے, تو پھر ہم وہ کمنٹس وغیرہ بھی پڑھ لیں. تو بیک ٹو دا کہ اگر ہم سورہ کہف پڑھ کر ہر چیز کے لیے اپنے دماغ کو سب کانشیسلی تیار رکھتے ہیں, میٹاورس جیسے فتنے میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایموشنلی طور پہ اسٹیبل ہو سکتے ہیں. آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوگا. کیوں؟ دیکھیں انسان سینسز پہ چلتا ہے, آپ کی سینسز کنٹرول ہو جائیں ایک دفعہ, پھر آپ جو ہے آپ میں کسی روبوٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ انسان نے بڑی ترقی کر لی, انسان نے اپنے لیے جو ہے اللہ پاک کہتے ہیں نا والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہی ہے. ہم اپنے لیے گھاٹے کا سودا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید بہت تیر مار دیا, بہت کچھ وہ کر دیا. اس کو اچھا اب ایک مسئلہ جو آتا ہے نا جہانگیر, وہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم جب میٹاورس یا کوئی بھی ٹیکنالوجی کا, ابھی تو مجھے بتا رہا تھا کہ بنوری ٹاؤن نے بٹ کوائن حرام قرار دے دیا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, ہم ٹیکنالوجی کو ریپیل کر, صحیح ہے, ہم نے پرنٹنگ پریس بھی, وہ کہتے ہیں ریپیل کر لیتے ہیں یا اندھا دھن ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ہاں اندھا دھن ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ہم اس کی تہہ میں نہیں جاتے, ہم اس کے اندر کوئی مزید ریسرچ نہیں ڈال رہے ہوتے کہ یار کس طرح اس کو ہم مزید اپنے دینی نظام کے اعتبار سے اس کو وائبل بنائیں. ٹھیک ہے, تو کیا کہتا ہے میٹاورس پہ بھی ہم یہی کر رہے ہوں گے, ضرور کر رہے ہوں گے سر. ٹھیک ہے, ابھی سے شروع کر دیا نا, ابھی سے میں وہ ویڈیوز اس قسم کی آنا شروع ہو گئیں کہ دجالی فتنہ ہے. یار اس کو چھوڑ دو نا, میٹاورس سے ہوتے ہوئے نا اسکوئڈ گیم پہ آ جاؤ آپ. ٹھیک ہے, اسکوئڈ گیم سے ہوتے ہوئے آپ آ جاؤ اپنے یہ جو سیل جو لگتی ہے کپڑوں کی, 10 دن پہلے سیل لگی, میں نے کہا کہ بھائی دیکھیں گل احمد پہ سیل لگ گئی ہے. میں کہا تو کہتے اتنے سستے ہو گئے کپڑے, تو کہتے لے لیتے ہیں پھر مہنگے ہو جائیں گے. میں کہا کوئی ضرورت ہے؟ کہتے ضرورت تو نہیں ہے. اچھا بات آئی گئی ہوگی, اب پرسوں پھر جی اب آئیڈیاز فلانے کی جو ہے سیل لگ گئی ہے. مطلب آپ کو اتنا دماغی طور پہ انہوں نے جکڑ لیا ہے سیل کا لفظ ڈال کے کہ سیل سنتے ہی جو ہے ہماری خواتین جو ہیں وہ ان کو خریدنا پڑ جاتی چیز, وہ مجبور ہو جاتی ہیں کہ بھائی اگر یہ سیل چلے گی تو نہ جانے کیا ہو جائے گا.
یہ ایک بہت ہلکی سی مثال ہے, بہت لائٹ کہتے ہیں کہ وے میں میٹاورس کو آپ لے لیں کہ اس پہ جو ہے آپ کھو دیتے ہیں سیل کا نام سن کے. سیل کا نام اب ایڈورٹائزمنٹ کی دنیا میں اگر آپ چلے جائیں نا, سائیکالوجی میں ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی کہ آپ خواب بیچتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی اشتہار دیکھ لیں, کسی بلڈنگ میں کوئی فلیٹ بک رہے ہوں گے تو اس میں 3-4 لفظ استعمال ہوتے ہوں گے, خواب, خواہش, جنت, آپ کا اپنا. کیونکہ جب انسان اپنی یہ انسان کی نا یہ سب کانشیس میں یہ خواہشیں چھپی ہوتی ہیں کہ جنت چاہیے, خواہشیں پوری ہوں, خوابوں کی تکمیل ہو, یہ ہمارے سب کانشیس میں ہوتا ہے. ہم اس کے لیے لڑتے ہیں ساری زندگی, اسی لیے ہم لوگ اسٹرگل کرتے ہیں. تو جب کوئی ایڈورٹائزنگ کمپنی جو ہے وہ یہ لفظ یوز کرتی ہے نا, تو پھر کچھ سیکنڈ کے لیے ہمارا دماغ معاف ہو جاتا ہے. ہم جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کمپنی کے کنٹرول میں چلے جاتے ہیں کہ آپ کے خوابوں کی تکمیل ہوگی. ہم اس کو اپنا گرو مان لیتے ہیں کیونکہ دماغ ہمارا معاف ہو چکا ہے. آگے وہ جو ہی بیچتا ہے نا اگلے 5-10 سیکنڈ وہ ہم سنتے نہیں سنتے. ہمارا سب کانشیس کی خواہش ہمارے کانشیس پہ حاوی ہوئی ہوتی ہے اور ہمارا کانشیس بیچارہ پیچھے جا کے بیٹھ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب خواہش کی بات آ گئی ہے تو پورے دماغ کی, کیونکہ وہ بڑے مشہور فلاسفر گزرے ہیں اور مجھے بھی نام کا ہر دفعہ بھول جاتا ہوں, ان کا کہنا تھا کہ انسانی دماغ کا ماں سوائے اس کے کوئی کام ہی نہیں کہ وہ انسان کی خواہشوں کی تکمیل کرے. ہاں صحیح ہے. اور جب خواہش آ گئی تو دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے. پھر وہ آپ کو چیز بیچتے ہیں اور آپ خریدتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کیوں خرید رہے ہیں. نہیں پتا ہوتا نا. دیکھنا ابھی میں خود, تجھے پتا ہے فیس بک مارکیٹنگ جو ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ 2007 سے کر رہا ہوں میں. ہم کس طرح ٹارگیٹ کرتے ہیں, فیس بک نے اپنے الگوریدم وغیرہ دیے ہوئے نا, ٹھیک ہے. ہمیں پتا ہے کہ کوئی بیبی پروڈکٹ آیا, نیو بورن پروڈکٹ آیا, مجھے خالی فیس بک کے اوپر سلیکٹ کرنا ہے کہ میں ٹارگیٹ کر رہا ہوں پریگننٹس کو, میں ٹارگیٹ کر رہا ہوں فادرس ٹو بی کو, مدرس ٹو بی کو, ٹھیک ہے. ان کے بچے ہیں تو ان کے کتنے ایج کے, 0 سے 14, 0 سے 4, 0 سے 2 منتھ, ساری کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں پیرنٹس کی. 0 سے 2 منتھس کے بچے, فیس بک کو آپ کی یہ انفارمیشن پتہ ہے, ٹھیک ہے. اور ٹارگیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہم بات کرتے ہیں نا کہ یار میں نے تو مائک کی بات کی اور مائک آ گیا, وہ صرف آپ کی آڈیو نہیں سن رہے ہوتے, آپ کی وہ ایک پیٹرن ہوتا ہے, ہر انسان کا ایک پیٹرن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں نے اپنے یوٹیوب پہ چینل بنایا, ٹھیک ہے. اب گوگل کو پتا ہے کہ میں نے چینل شروع کیا ہے تو مجھے مائک بھی چاہیے, کہ میری ای میل کے ساتھ لنک ہے نا, مجھے کیمرہ بھی چاہیے, مجھے ویڈیو ایڈٹ کرنے کے لیے اچھا سسٹم بھی چاہیے. اس دن سے یوٹیوب نے مجھے ٹارگیٹڈ آڈینس میں شامل کر. چیئرز والا واقعہ تو یاد ہی ہوگا. ہاں, چیئرز والا, چیئرز چاہیے, ٹھیک ہے. صحیح. اچھا, پھر کیا ہوتا ہے کہ میری جو پکچرز ہیں وہ بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ان کا چل رہا ہوتا ہے, جو ویڈیوز ہیں اس میں دیکھتا ہے کہ میں نے کتنا گرو کیا ہے اور اس کے حساب سے مجھے مزید کیا آگے آئٹم چاہیے ہوں گے. یہ سارا کا سارا جو کام ہے یہ ہو رہا ہے ابھی. اب میٹاورس کے اندر یہاں پہ ابھی تو یہ ہے کہ میں فزیکل ورلڈ سے میرا تعلق جو ہے وہ ٹوٹا نہیں ہے نا, فزیکلی طور پر چیزیں جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ میٹاورس کے اندر تو ہم مجبوری بن جائے گی